کل میں رانا ثناءاللہ صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے انہیں یہ ججز کی تقسیم کے اوپر ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ 97 میں ایک طرف جسٹس سجاد علی شاہ کا بینچ تھا اور دوسری طرف جسٹس سعید عثمان نے 10 رکنی بینچ علیحدہ سے بٹھا لیا تھا. تو اگر آپ اسی طریقے سے تقسیم در تقسیم کی طرف مائل رہیں گے، یہ تیرا جج یہ میرا جج، تو اگلے چند دنوں میں اس کو رول آؤٹ مت کریں کہ ایک طرف جسٹس عمر عطا بندیال بیٹھے ہوں تو دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ نہ بیٹھ جائیں 9 رکنی بینچ لے کر. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ 9 رکنی بینچ بیٹھ گیا، یہ ان کا جواب ہے، تو وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا آئینی اور قانونی اعتبار سے، کیونکہ جسٹس سعید عثمان صدیقی کے 10 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی انفورس ہو گیا تھا، اس پہ عمل درآمد ہو گیا تھا. یہ پاکستان کے لیے تباہی کا راستہ ہے، بہتری کا راستہ تو نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس تقسیم کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ ابھی ذوالقرنین نے جو ڈیولپمنٹ بتائی ہے کہ کوئی بیچ بچاؤ ہو جائے، شاید ہو جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرف جائے گا معاملہ، کیونکہ اس وقت ایک کیس کی نیچر بھی ذرا سمجھ لیں. اس کیس کی نیچر میں نہ جائے، لیکن ابھی ہم آ جائیں. نہیں، میں صرف آدھا منٹ بات کر کے. اس وقت کیس یہ تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب نے بعد میں اپنا چیف جسٹس بننے کے بعد ایک ججمنٹ دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو چیف جسٹس سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. وہ جو میجورٹی ججز نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کا ججمنٹ کا پرنسپل ہے، آپ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور جو سینئر موسٹ تھا میاں اجمل اس کو چیف جسٹس بنا دیں. دیٹ واز سلائٹلی ڈفرینٹ، ارریسپیکٹو کہ اس میں باقی چیزیں اس میں شامل تھیں. لیکن اب جو سچویشن ہے اس وقت، جو سچویشن جو اندرونی ذرائع بتاتے ہیں، جیسے ذوالقرنین صاحب ہو گئے یا باقی دوست بتاتے ہیں، اس وقت بھی جو 8 جج صاحبان ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں. جو 7 جج صاحبان ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ سنی سنائی باتیں. لیکن اس میجورٹی کے ہوتے ہوئے بھی سر یہ 2 رائے ہیں. ویسے جو آپ نے 8 اور 7 کی تقسیم کہی ہے نا، ہمارے پاس اطلاع یہ تھی کہ 9 اور 6 کی تقسیم ہے، اسی لیے فل کورٹ نہیں بنائی گئی. بہرحال میری انفارمیشن یہ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھ لیں نا، 6 ججز نے قاضی فائز صاحب کا آرڈر سیٹیسفائڈ کیا، وہ 6 جج صاحب ہو گئے. اس کے ساتھ چیف جسٹس 7ویں ہو گئے. 8ویں جسٹس نہیں، 8ویں جسٹس شاہد وحید صاحب نے ڈفرینس آف اوپینین دیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ 8 ہو گئے. 8 + 7 15 ہے نا ٹوٹل. یہ ایزیوم کر رہے ہیں آپ. ویسے اگر فل کورٹ بیٹھتی تو یہ تقسیم کھل کے سامنے آ جائے. مجھے نہیں پتا، میں ایک ازمپشن آن دی بیسز آف دی اویلیبل ریکارڈ جو پچھلے 1 ہفتے میں ہوا ہے، جو ایونٹس ہوئے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ایک بڑی کوالٹی ہے جو لوگ جانتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو، بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اندرونی طور پر بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن وہ اس قدر میٹھے ہیں اور اس قدر احترام سے پیش آتے ہیں اپنے کلیگ ججز کے ساتھ بھی، اپنے وکلاء کے ساتھ بھی، لیٹیگنٹس کے ساتھ بھی. ان میں ایک بڑی کوالٹی ہے برداشت کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اپنے کیس کے درمیان میں انہوں نے کہا ہم فل کورٹ کی میٹنگ کریں گے، میں سب جج صاحبان سے میں ملوں گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 1 ہفتے سے جو ان کی میٹنگ تھی، جو کہ آپ قاضی فائز صاحب کے ساتھ، اور ابھی بڑا اچھا ایک انہوں نے کیا، یحییٰ افریدی صاحب اور ترمیم اللہ صاحب انہی کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں.